أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتک و بعدد معلوماتک و بارک وسلم وصلی علیہ۔ میری طرف سے تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، اور ان واقعات میں آج ہم پیش کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آنے والا ایک واقعہ۔ عروہ بن زبیر نے عبداللہ بن عمر بن العاص سے درخواست کی کہ مجھے کوئی واقعہ سنائیے، جبکہ کفار نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس نے اپنی چادر حضور کی گردن میں ڈال دی اور اسے بل دینے شروع کیے، اور اس دور سے بھینچا کہ دم گھٹنے لگا۔ اچانک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ آپ یہ منظر دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ عقبہ کو اس کندھے سے جا پکڑا اور اسے زور سے دھکا دیا کہ دور جا کر، اور ساتھ یہ بھی فرمایا، بے شرمو، تم ایسی ہستی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ تمہارے سامنے اس پر دلائل بھی پیش کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے اس سلسلہ میں ایک دوسری روایت بھی منقول ہے۔ عروہ نے ان سے پوچھا کہ قریش کی حضور کو اذیت رسانی کا کوئی واقعہ سنائیے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک روز قریش کے رؤسا حجر میں اکٹھے تھے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کا ذکر چل نکلا۔ کہنے لگے کہ ہم نے اس شخص کے طرز عمل پر جتنا صبر کیا، کبھی ایسا صبر ہم نے نہیں کیا۔ اس نے ہمیں احمق کہا، ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہا، ہمارے دین کے عیب نکالے، ہمارے خداؤں کو گالیاں دیں، اور ہمارے قومی اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کر دیا۔ انہوں نے ہمیں بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک حضور پر نور دور سے آتے ہوئے نظر دکھائی دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ کعبہ شریف تک پہنچے، حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر طواف کرنے لگے۔ جب قریش کے مجمع کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھبتیاں کسیں اور نازیبا جملے کہے، جن کو سن کر حضور کے رخ انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ جب دوسری مرتبہ طواف کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر وہی حرکت کی۔ میں نے دیکھ لیا، ناراضگی کے اثرات پھر چہرہ اقدس پر نمایاں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے طواف میں مصروف رہے۔ تیسری مرتبہ طواف کرتے ہوئے جب حضور کا گزر ان کے پاس سے ہوا تو انہوں نے پھر وہی نازیبا حرکت کی، تو حضور رک گئے، بڑے غصے سے فرمایا، اے گروہ قریش، میری بات سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ہلاکت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر قریش کے استان خطا ہو گئے، سب یوں سہم گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، کہ ان میں سے جو بڑے تیز و ترار تھے وہ بھی بڑی نرمی سے محبت بھری باتیں کرنے لگے۔ اے ابو القاسم، تشریف لے جائیے، ایسا تلخ جواب آپ کی عادت نہ تھی۔ چنانچہ حضور وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے روز کفار پھر حجر میں اکٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، میں بھی ان میں موجود تھا۔ ایک دوسرے کو کل کے واقعات پر ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے، کل تم اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ پھر جب وہ آیا اور اس نے تمہارے منہ پر تمہیں جھڑکا تو تم جواب تک نہ دے سکے اور خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ تمہارے لیے یہ بڑی بزدلی ننگ و آر ہے۔ اور وہ اسی ادھیڑ بند میں تھے کہ حضور پر نور پھر نمودار ہوئے۔ حضور کو دیکھتے ہی سب نے مل کر حضور پر ہلہ بول دیا اور گھیرے میں لے لیا اور بڑبڑانے لگے، تم وہ ہو جو ایسا کہتے ہو؟ تم ہمارے بتوں کے بارے میں ایسا کہتے ہو؟ ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہو؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جرأت اور حوصلہ سے ان کو جواب دیتے رہے، ہاں بے شک میں ایسا کہتا ہوں۔ اسی اثناء میں ایک شخص نے حضور کی چادر کے پلو پکڑ لیے۔ ان کے اس جھمگھٹے میں حضرت صدیق اکبر بھی پہنچ گئے۔ کفار کی اس زیادتی کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ آپ نے انہیں بلند آواز سے ڈانٹ کر کہا، خدا تمہیں ہلاک کرے، کیا تم ایک ایسی ہستی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے؟ آپ کے ڈانٹنے سے وہ کافر منتشر ہو گئے۔ ان سنگ دلانہ ایذا رسانیوں کا سلسلہ سالہ سال جاری رہا۔ حضور اپنے رب کریم کے نام کو بلند کرنے کے لیے اور اس کی وحدانیت کے عقیدہ کو عام کرنے کے لیے تمام سختیوں کو ہنستے مسکراتے برداشت فرماتے رہے۔ ارشاد گرامی ہے،
مجھے اللہ کی راہ میں اتنی اذیت دی گئی اور کسی کو نہیں دی گئی، اور اللہ کی راہ میں مجھے اتنا خوف زدہ کیا گیا جتنا اور کسی کو نہیں کیا گیا۔ مجھ پر 30 دن اور راتیں ایسی بھی گزری ہیں کہ میرے لیے اور بلال کے لیے کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکتا ہے مگر قلیل مقدار۔ اگرچہ سارے مشرکین مکہ حضور کو اذیت پہنچانے اور حضور پر زبان تان دراز کرنے میں مقدور بھر کوشاں رہتے تھے، لیکن 5 سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و تشدد کرنے اور طرح طرح کے الزامات عائد کرنے اور پھبتیاں کسنے دیگر سب کفار سے بازی لے گئے تھے۔ جب ان کی دل آزاریاں انتہا کو پہنچ گئیں اور حبیب کبریا کے دل نازک کو ہر وقت دکھ پہنچانا ان کا شعار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اِنَّا کَفَيْنَا الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ ہم کافی ہیں آپ کو مذاق اڑانے والوں کے شر سے بچانے کے لیے جو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور خدا، سو یہ ابھی جان لیں گے۔ سورۃ الحجر۔ ان 5 کے نام یہ ہیں: ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، حرث بن قیس، اسود بن عبد یغوث اور اسود بن مطلب۔ ان واقعات سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ کفار کے دل میں حضور کے بارے میں نفرت، حقارت، عداوت اور عناد کے کتنے جذبات شعلوں کی طرح بھڑک رہے تھے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیت کا ہیبت کا یہ عالم تھا کہ اگر بڑے سے بڑا دشمن بھی حضور کے روبرو ہوتا تو تعمیل حکم کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتا۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ عراش کا ایک آدمی اپنے اونٹ فروخت کرنے کے لیے مکہ آیا۔ ابو جہل کو اونٹ پسند آ گئے اور اس سے خرید لیے، لیکن قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ صبح کو دے دوں گا، شام کو آ کر رقم لے جانا۔ اس صبح شام کے چکر میں کئی دن گزر گئے۔ وہ بیچارہ مایوس ہو گیا۔ تنگ آ کر وہ وہاں پہنچا جہاں قریش اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے۔ سرکار دو عالم بھی حرم شریف میں پاس ہی مصروف عبادت تھے۔ اس مظلوم اور پردیسی شخص نے قریش سے اپنا ماجرا بیان کیا اور فریاد کی کہ کون ہے جو مجھ غریب الوطن اور بے یار و مددگار کی امداد کرے اور ابو جہل سے میری رقم لے کر دے۔ قریش نے ازراہ تمسخر حضور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا کہ اگر یہ صاحب ابو جہل کو کہے تو تیرا کام بن جائے گا۔ وہ شخص جو جہاں کے حالات سے بے خبر تھا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا اور مدد کی درخواست کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسی ضرورت مند کو مایوس نہیں لوٹایا کرتے تھے، آپ نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ اس کو ابو جہل سے متعلق اپنے تعلقات کی نوعیت سے آگاہ کر کے معذرت کر دیں۔ اس طرح تو وہ نا امید ہو جائے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور یہ کریم ٹوٹے ہوئے دلوں کو بس جوڑنا ہی جانتا تھا۔ حضور بلا تأمل کھڑے ہو گئے، عراشی کو ہمراہ لیا اور ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے۔ کفار نے ایک آدمی کے ساتھ بھیج دیا کہ جائے اور واپس آ کر بتائے کیا بات ہوئی، کس طرح ابو جہل نے ڈھٹائی اور بے ادبی سے نہ کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کے گھر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ دستک دی، اس نے اندر سے پوچھا کون؟ حضور نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باہر آؤ۔ فوراً باہر آ گیا۔ شدت خوف سے اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ حضور نے اس سے فرمایا اس کی رقم ابھی ادا کرو۔ دست بستہ عرض کی ابھی رقم حاضر کرتا ہوں۔ گھر گیا اور چند لمحوں میں رقم لے کر آیا اور عراشی کے حوالے کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے اور اپنے عراشی مہمان کو رخصت کیا۔ وہ شخص خوش و خرم قریش کی محفل میں آیا، حضور کو دعائیں دینے لگا اور شکر ادا کیا کہ حضور نے خود قدم رنجا فرما کر مجھے میری ساری رقم لے کر دی ہے۔ اتنے میں وہ آدمی بھی پہنچ گیا جسے قریش نے بھیجا تھا۔ سب نے بڑی بے صبری سے پوچھا بتاؤ کیا دیکھا؟ کہنے لگا عجیب و غریب بات دیکھی۔ جو ہی آپ نے ابو جہل کے دروازے پر دستک دی اور بتایا کہ میں محمد ہوں، باہر آؤ، اسی وقت وہ باہر آیا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، گویا اس کے جسم میں جان ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا حق ابھی ادا کرو۔ کہنے لگا ابھی تعمیل ارشاد کرتا ہوں۔ گھر گیا اور ساری رقم لا کر عراشی کی جھولی میں ڈال دی۔ تھوڑی دیر گزری، ابو جہل بھی منہ لٹکائے آ گیا۔ سب نے اس کو گھیر لیا اور کہنے لگے تیرا برا ہو، تو نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگا تمہیں کیا خبر کہ مجھ پر کیا بیتی؟ میں گھر میں تھا، جب انہوں نے باہر سے آواز دی میں خوف و دہشت سے لرز گیا۔
जब बाहर आया तो देखा कि एक बड़ी खोपड़ी और एक मोटी गर्दन वाला ऊँट मुझ पर लपक रहा है। अगर मैं ज़रा लील व लाश से काम करता तो वो मुझे चबा डालता। और राश के साथ जो गुजरी थी इस किस्म का वाक़या ज़ुबैदी को भी पेश आया। ज़ुबैद यमन का एक शहर है। वहाँ का एक आदमी अपने 3 ऊँट फ़रोख्त करने के लिए मक्का ले आया। एक रोज़ वो हरम शरीफ में आया, जहाँ जहाँ कुरैश मजलिसें जमाए बैठे थे वहाँ गया। हर जगह जाकर ये फरियाद की कि ग्रोह कुरैश, अब कौन तुम्हारे पास सामान तिजारत लेकर आया करेगा? कौन दूर दराज इलाकों से खुर्द व नोश की चीज़ें ऊँटों पर लाद कर तुम्हारे लिए आएगा? और कौन सा अहमक ताजर है जो तुम्हारी मंडियों में अपना सामान फ़रोख्त करेगा? तुम्हारी ये हालत है कि तुम हरम का पास भी नहीं करते। जो शख्स तुम्हारे पास आता है उस पर तुम जुल्म व तअद्दी करने से बाज नहीं आते। वो कुरैश की तमाम मजालिस में गया, लेकिन किसी ने उसकी दादरसी करने का दम ना भरा। सरकार दो जहाँ अलैहिस्सलात व सलाम भी सेहन हरम में तशरीफ़ फरमा थे। हजूर के कई ग़ुलाम भी हाज़िर खिदमत थे। हर तरफ से मायूस होकर यहाँ पहुँचा और अपनी फरियाद दोहराई। रहमत दो आलम ने पूछा, तुझ पर किसने जुल्म किया है? उसने अपना माजरा कह सुनाया कि मैं फ़रोख्त करने के लिए 3 ऊँट अपने साथ ले आया था। मेरे ऊँट मेरे बेहतरीन ऊँट थे। अबू जहल ने मेरे साथ सौदा करना चाहा और इन ऊँटों की सही कीमत से 1/3 कीमत बताई। मैंने इतनी कम कीमत पर अपने आला नस्ल ऊँट फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया। अब मुझे यहाँ कई दिन गुजर गए हैं, लेकिन लोग अबू जहल से डरते हैं और इससे ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार ही नहीं होते। अबू जहल ने इतनी कम कीमत लगाकर मेरे ऊँटों की कीमत गिरा दी और मुझ पर जुल्म किया। उसकी दास्तान अलम सुनकर हजूर ने पूछा, तेरे ऊँट कहाँ हैं? उसने अर्ज़ की, ये सामने हजूरा में बंधे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों के हमरा उनके पास तशरीफ़ ले गए। उन्हें देखा, वाकई वो बड़े आला किस्म के ऊँट थे। हजूर ने ज़ुबैदी से कीमत पूछी। जो कीमत उसने मांगी वही उसे दे दी और उसे खुश कर दिया। अमूर तिजारत के माहिर नबी ने इनमें से 2 ऊँट इतनी कीमत से फ़रोख्त कर दिए जितनी कीमत हजूर ने 3 ऊँटों की दी थी। एक ऊँट ज़ैद बच गया, वो ऊँट फ़रोख्त किया। उसकी जो कीमत मिली उसे बनु अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान की बेवाओं में तकसीम फरमा दिया। अबू जहल बाज़ार में एक जगह बैठा यह सारा माजरा देख रहा था, लेकिन उसे ताबे गुफ्तगू ना थी, गोया उसे सांप सूंघ गया हो। फिर हजूर अलैहिस्सलात वसलाम उसके पास तशरीफ़ ले गए। उसे सरजनिश करते हुए फरमाया, ऐ उमर, ख़बरदार, अगर तुमने फिर ऐसी हरकत की तो तुम्हें अबरतनाक सज़ा मिलेगी। हजूर का ये फरमान वाजिबुल आन सुनकर इस दुश्मन खुदा को ये जुर्रत ना हुई कि वो कोई गुस्ताखाना जवाब दे सके, बल्कि बड़ी आजिज़ी से अर्ज़ परदाज हुआ, यानी मैं फिर ऐसी हरकत नहीं करूँगा, हरगिज़ नहीं करूँगा। इसके बाद हजूर तशरीफ़ ले गए। हजूर के चले जाने के बाद उमैया बिन खल्फ और दूसरे कुफार इकट्ठे होकर आ गए और अबू जहल को कहने लगे, तुमने हम सब को मोहम्मद के सामने दलील व रस्वा कर दिया है। या तो तू उसकी बैत करना चाहता है या तू उससे सख्त मरऊब हो गया है कि तेरे मुँह से बात तक ना निकली, और बुज़दिलों की तरह सर झुकाए उसके सामने बैठा रहा। उसने कहा, यकीन करो मैं किसी कीमत पर उनकी इत्बा नहीं करूँगा। तुमने जिस हालत में मुझे देखा है उसकी वजह और थी। जब वह मेरे पास आया तो उसके दाएं बाएं ताकतवर नौजवानों के दस्ते थे जिन्होंने हाथों में नेज़े पकड़े हुए थे और उन्हें लहरा रहे थे। अगर मैं उनकी मुखालफत करता तो वह फ़ौरन अपने नेज़े मुझे घोंप देते और मेरे पुर्ज़े पुर्ज़े उड़ा देते। इस डर की वजह से मैं गरबा मस्कीन बना बैठा रहा। अल्लाह तबारक व तआला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।